بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 26 ستمبر 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے میں ایک نئی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اسی دن کی مناسبت سے اور اسی دن کے حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 26 ستمبر 1984 جاوید منزل کا بطور علامہ اقبال میوزیم افتتاح کیا گیا۔ ٹھیک آج ہی کے دن پاکستان کے تصور کے خالق شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ہم میں موجود نہیں، مگر لاہور کے جاوید منزل کے ہر کونے میں ان کی یاد آج بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا ذکر قائد اعظم کے بغیر مکمل نہیں، تو آزاد ملک کا تصور علامہ اقبال کے بغیر مکمل نہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی زندگی کا تذکرہ آئے تو لاہور کے جاوید منزل کا ذکر بھی لازم ہے۔ جاوید منزل میں رکھی گئی ایک ایک چیز علامہ اقبال کی یاد دلاتی ہے۔ نظریہ ٹرسٹ اور منزل جاوید کے گائیڈ انچارج محمد سعید شیخ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ بچوں کو کتابوں میں تو پڑھا دی جاتی ہے، مگر اس تاریخ کو دیکھنے میں بہت کم لوگ دلچسپی رکھتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں تاریخ بھی دکھانا ہوگی۔ جاوید منزل علامہ اقبال کی آخری جائے سکونت تھی، اب ان کی یادیں یہاں بستی ہیں۔ ان کی ادویات محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں۔ چارپائی اور اس کے نیچے پڑے جوتے شاعر مشرق کے نوادرات کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ کپڑے، پاسپورٹ، چیک بک، قالین، کرسیاں، صوفے بھی تصور پاکستان کے خالق کی یاد دلاتے ہیں۔ جاوید منزل علامہ اقبال کی رہائش گاہ کو 26 ستمبر 1984 کو علامہ اقبال میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، جس کا باقاعدہ افتتاح اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے کیا تھا۔ علامہ اقبال اپنے خاندان کے باقی افراد کے ہمراہ جاوید منزل میں 20 مئی 1935 کو سکونت پذیر ہوئے اور اپنی وفات 21 اپریل 1938 تک آپ یہیں مقیم رہے۔ آپ نے یہ گھر اپنے فرزند جاوید کے نام پر ہبہ کر دیا تھا۔ جاوید منزل، جسے اب اقبال میوزیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اپنے اندر سینکڑوں یادیں سموئے ہوئے ہے۔ یہ گھر نہ صرف علامہ کی یادوں کا گہوارہ ہے، بلکہ ان کے کنبے کے افراد بھی اقبال کی محبتیں اور یادیں سمیٹے اس گھر میں 38 سال سے مقیم رہے۔ علامہ کے عاشق شمع کلام کے پروانے اس گھر کو حسرت اور گھر والوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کئی ایک فرط جذبات سے گھر دیکھنے بھی چلے آتے ہیں، اس لیے لوگوں کو سیر کی اجازت دینا ممکن نہ تھا، جبکہ اقبال کے عقیدت مندوں محبت کا تقاضا اپنی جگہ درست تھا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے 1977 میں جب علامہ اقبال کا 100 سالہ جشن ولادت منایا جا رہا تھا تو حکومت نے اقبال منزل سیالکوٹ، اقبال کی میکلوڈ روڈ والی رہائش گاہ اور جاوید منزل کو اپنی تحویل میں لینے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد ان تینوں مکانات کو میوزیم میں بدل دیا گیا۔ حکومت نے اس سلسلے میں ان عمارات کو خرید لیا تھا۔ علامہ اقبال نے جب اپنے مکان کے لیے جگہ کا انتخاب شروع کیا تو کسی دوست کے زبانی پتہ چلا کہ میوڈ روڈ گڑی شاہو میں ایک قطع اراضی نیلام ہو رہا ہے۔ علامہ نے زمین دیکھی تو انہیں ہر اعتبار سے پسند آئی۔ انہوں نے اس کو خریدنے میں دلچسپی لی اور یوں 1934 میں یہ قطع زمین انہوں نے خرید لیا اور زمین کی خریداری کا اہم مرحلہ طے ہوا تو یہاں فوراً ہی مکان کی تعمیر کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ کوٹھی کی تعمیر پر 16,000 روپے خرچ ہوئے، جبکہ پنکھوں اور دوسرے سامان پر 1,000 روپے صرف ہوئے۔ یوں یہ گھر 42,025 روپے میں مکمل ہوا۔ مئی 1935 میں علامہ اقبال اور ان کے اہل خانہ میکلوڈ روڈ والی کوٹھی سے جاوید منزل میں منتقل ہو گئے۔ علامہ اقبال نے میکلوڈ روڈ والے گھر میں 13 سال گزارے اور یہاں 1922 میں آئے۔ قبل ازیں 1908 سے 1922 تک وہ انارکلی کے ایک مکان میں مقیم رہے۔ البتہ سیالکوٹ سے لاہور آنے پر علامہ اقبال کا پہلا پڑاؤ باٹی دروازے کے اندر تھا۔ یہاں وہ 1900 سے 1905 تک اپنی لندن روانگی سے قبل رہائش پذیر رہے۔ پوری عمر کرایہ داری میں گزارنے کے بعد آخری عمر میں علامہ کو اپنا گھر ملا تو اسے اپنے چہیتے صاحبزادے جاوید کے نام سے موسوم کر دیا۔ جاوید منزل میں آنے والے مکینوں میں علامہ کے علاوہ 10 سالہ جاوید اقبال، 7 سالہ منیرہ بانو، علامہ کی اہلیہ سردار بیگم اور قدیمی خدمت گار علی بخش بھی شامل تھے۔ جاوید منزل کے سینے میں حیات اقبال کے حوالے سے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اس گھر کی ایک ایک اینٹ اس شاعر بے مثال کی عظمت کی گواہ ہے۔ یہی انہوں نے پنجاب مسلم لیگ کی تنظیم نو کی۔ قائد اعظم اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنابی 1936 میں علامہ صاحب سے ملنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ قائد اور علامہ کے مابین خط و کتابت کا سلسلہ بھی اسی گھر میں جاری رہا۔ 1937 میں جواہر لال نہرو
اور میاں افتخار الدین بھی علامہ سے ملنے آئے۔ اس موقع پر پنڈت نہرو ازراہ ادب علامہ کے سامنے زمین پر بیٹھے اور ان کے علاوہ ہندوستان بھر سے اہم سیاسی رہنما، شاعر، ادیب، زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے جوید منزل میں ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ جوید منزل کو اقبال میوزیم کا نام دیا گیا ہے۔ حکومت جاپان نے اس ضمن میں بہت مدد کی۔ اقبال میوزیم کے لیے جاپان کے ثقافتی فنڈ سے شو کیسوں اور ایئر کنڈیشنروں کے علاوہ متعلقہ سامان اور دیگر امور کی انجام دہی کے لیے 54 لاکھ روپے کی اضافی امداد بھی مہیا کی گئی۔ میوزیم کی تیاری کے بعد اسے محکمہ آثار قدیمہ حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا گیا، جو اب بھی اس کی تحویل میں ہے۔ اقبال میوزیم 9 گیلریوں پر مشتمل ہے۔ گیلریوں کی ترتیب میں اس بات کو بطور خاص مد نظر رکھا گیا ہے کہ تمام اشیاء اسی انداز سے رکھی جائیں جس طرح یہ علامہ کی زندگی میں ہوا کرتی تھی، بالخصوص وہ تینوں کمرے جو علامہ کے زیر استعمال رہا کرتے تھے، ان کی ترتیب منوعاً ویسی ہے۔ میوزیم کی پہلی گیلری میں موجود معلوماتی مواد موجود ہے۔ علامہ کے والدین کی تصاویر، اقبال کا جائے نماز بھی یہیں رکھا گیا ہے۔ دوسری گیلری میں علامہ مرحوم کا تعلیمی ریکارڈ، تیسری میں خطوط وغیرہ، چوتھی میں کتابوں کے مسودے اور ان کے اولین ایڈیشن موجود ہیں۔ پانچویں گیلری میں اقبال منزل سیالکوٹ، سکاچ مشن کالج سیالکوٹ اور گورنمنٹ کالج لاہور کے خوبصورت ماڈل رکھے گئے ہیں۔ اس طرح چھٹی گیلری میں علامہ کے ملبوسات، جبکہ 7ویں سے 9ویں گیلریاں علامہ کے زیر تصرف کمرے ہیں۔ کھانے والے کمرے کے ساتھ ہی باورچی خانے کا دروازہ ہے، جہاں اب میوزیم آفس قائم ہے۔ اس کمرے میں علامہ کے برتن، دیواروں پر تصاویر اور سپاسانامہ آویز ہیں۔ ڈرائنگ روم میں صوفے، کرسیاں موجود ہیں۔ ان کی خوابگاہ کا منظر بالکل ایسا ہی ہے گویا ابھی علامہ اٹھ کر باہر گئے ہوں۔ یہاں ان کا حقہ، جوتا، شیونگ باکس، قلم دان اور کتب دیکھی جا سکتی ہیں۔ کمرے میں کلاک بھی موجود ہے جس پر اقبال کی وفات کا وقت 4:03 پر ٹھہر گیا ہے۔ اقبال میوزیم میں علامہ کی کئی اشیاء موجود ہیں جو ان کے صاحبزادے جوید اقبال نے میوزیم کو عطیہ کی تھیں۔ ان اشیاء میں اقبال کا پاسپورٹ، دستخط کی مہر، ملاقاتی کارڈوں والا بٹوا، بینک کی کتاب، اینکیں، انگوٹھیاں، کف لنکس، پگڑی، قمیض، جوتے، کوٹ، تولیے، چھڑیاں، ٹائیاں، کالر، دستانے، وکالتی کوٹ، جناح کیپس، گرم سوٹ جو لندن کی ریجنٹ اسٹریٹ سے سلائے گئے تھے، ہمیشہ شیروانی، حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم مہاراجہ سر کرشن پرشاد کی جانب سے ارسال کردہ قالین، قلم، مسودے، خطوط، دستاویزات، تصاویر اور متعدد دیگر اشیاء شامل ہیں۔ میوزیم کا رقبہ تقریباً 7 کنال ہے۔ ناظرین، شیخ نوید اسلم کی کتاب پاکستان کے آثار قدیمہ سے محفوظ علامہ اقبال منزل، جو کہ اب جوید منزل کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، اس حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ معلومات پہنچائی ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ ناظرین، تمام مشہور شخصیات کی برتھ ڈے، اینیورسریز اور تاریخ میں دن کے حوالے سے معلومات جاننے کے لیے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔